FIR درج ہوئی تھی جس میں ایک 8-10 سال کا بچہ کڈنیپ ہوا تھا اور ملزمان نے فون کیا بچے کے گھر والوں کو کہ وہ 3 لاکھ روپے لے کر لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے مین گیٹ پر آ جائیں۔ ایک ہمارا کیس تھا، میں وومن پولیس اسٹیشن میں ہی SHO کام کر رہی تھی، تو ہمیں اطلاع ملی کہ کسی ریڈ میں جانا ہے، تو پوری ٹیم تیار ہو گئی۔ ریڈ کو لیڈ کر رہے تھے راجہ عمر خطاب صاحب، انسپیکٹر تھے اس وقت CTD میں۔ کچھ دن پہلے اس کیس میں FIR درج ہوئی تھی جس میں ایک 8-10 سال کا بچہ کڈنیپ ہوا تھا اور اس کو واپس کرنے کے لیے جو ملزمان تھے 3 لاکھ روپے کی ان کی ڈیمانڈ تھی، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد اس بچے کے پیرنٹس کو، جمشید ٹاؤن کا علاقہ تھا اور وہاں پہ اچھی پوش فیملی تھی، ان کا بچہ تھا یہ، جو کہ کڈنیپ ہو گیا تھا اور اس کے رینسم کے لیے ان کو کالز آ رہی تھیں۔ ماں باپ بہت پریشان تھے، 3 دن سے پولیس اور CPLC سب مل کے کوشش کر رہے تھے، لیکن کڈنیپرز کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ہیں، صرف فون پہ رابطہ ہوتا تھا اور پھر وہ فون بند کر دیتے تھے۔ پھر اچانک انفارمیشن ملی، ریڈ کا پروگرام بن گیا، ہم بھی پہنچ گئے سارے۔ اس دن ملزم پارٹی کو ٹریپ کرنے کے لیے ہماری پوری ٹیمیں تیار تھیں، اس میں میل اور فیمیل سب پولیس شامل تھی، ساتھ CPLC کے بھی تھے۔ CPLC ان دنوں پولیس کے ساتھ مل کے کام کرتی تھی کہ ان کے پاس وسائل زیادہ تھے، اور کوئی بھی اگر جیسے کال سسٹم ہے، ان دنوں اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں تھا کہ فوری طور پہ پتہ چل جائے کہ کہاں سے کال آئی ہے، اور جتنی اس کو ٹائم لگتا تھا۔ CPLC والوں کے پاس سسٹم اچھے تھے، موبائل فون بھی نئے نئے آئے تھے اس زمانے میں، تو ان کو ملزمان کو ٹریپ کرنے کے لیے ہماری پوری اسٹریٹجی تیار تھی۔ ملزمان نے فون کیا بچے کے گھر والوں کو کہ وہ 3 لاکھ روپے لے کر لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے مین گیٹ پر آ جائیں۔ مین گیٹ کے پاس انہوں نے ایک مخصوص سگنل تھا، وہاں پر بتایا کہ اس جگہ پر پہنچیں پیسے لے کر، اور وہاں پہ ایک برقع پہنے ہوئے عورت ہوگی جس نے عبایا پہنا ہوگا اور چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہوگا، لیکن اس کی نشانی یہ بتائی کہ اس نے لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے جو کہ برقعے میں سے نظر آ جائیں گے، لال رنگ کی شلوار ہوگی اس کی خاص طور پہ۔ اب کیونکہ اس کو ٹریپ کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے، تو اس میں جو ہماری یونیفارم میں جو پولیس تھی وہ تھوڑا پیچھے تھی، ایسے کہ ہم نظر نہ آ جائیں، اور کچھ ہمارے جو افسران تھے اور ہماری لڑکیاں اور لڑکے تھے وہ سادہ لباس میں تھے، کوئی کسی نے کچھ گیٹ اپ بنایا ہوا تھا، کوئی ویسے کھڑا ہو گیا اخبار ہاتھ میں لے کے، کوئی کسی طرح سے کھڑا ہو گیا، تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہم کوئی ریکی کر رہے ہیں وہاں پر۔ جب وہ عورت آئی وہاں پر، تو اس کو، کیونکہ ہم سارے تو الرٹ تھے اور ہم پولیس میں جو یونیفارم میں تھے ہم پیچھے تھے تھوڑا، اس کو وہاں پہ ٹریپ کر لیا، اس کو لے کر تھانے آ گئے۔ تھانے میں آ کے پھر اس سے سوال جواب پوچھے، اس کا جب برقع ہٹایا اور اس کا چہرے کا نقاب ہٹایا، تو جو بچے کے پیرنٹس تھے وہ ایک دم حیران ہو گئے اس کی شکل دیکھ کے، جیسے ایک جھٹکا سا لگتا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ بچے کی ٹیچر تھی جو اسے گھر میں آ کے ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ اب ماں باپ تو اس کے اوپر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ اس کو اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے تھے، جیسے اگر ماں باپ کسی کام سے گھر سے گئے، باپ تو آلریڈی کسی اپنے بزنس میں باہر ہی ہوتا تھا، لیکن اگر ماں یا گھر کا کوئی اور بندہ بھی، تو اس ٹیچر کے اوپر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ اس کے پاس اکیلا چھوڑ جاتے تھے بچے کو۔ اور اسی چیز سے اس فیمیل ٹیچر نے، نسرین اس کا نام تھا، پلان بنایا اور اس بچے کو اغوا کروایا۔ جب اس کے ساتھ سوال جواب پوچھے، اس کے مزید ساتھیوں کا پوچھا، تو معلوم ہوا کہ اس کا، نسرین کا باپ اور اس کا بھائی اس پورے پلان میں اس کے ساتھ شریک ہے۔ بہرحال پھر اسی وقت ہم نے مزید کارروائی کرتے ہوئے اس کے باپ کو بھی گرفتار کیا اور اس کے بھائی کو بھی گرفتار کیا۔ اب یہ تینوں تو گرفتار ہو گئے، لیکن بچے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کے پاس ہے اور کہاں پر ہے۔ بہرحال پھر بہت سختی سے ان کے ساتھ پوچھا، کافی دیر لگی، انہوں نے بتایا۔ غلام محمود ڈوگر صاحب جو ہیں وہ ہمیں لیڈ کر رہے تھے، وہ بھی یونیفارم میں تھے، میں بھی یونیفارم میں تھی، ہم سارے تھے۔ اتنی دیر میں جب اس نے، نسرین نے بتایا پھر اس کے بھائی نے کہ بچے کو کہاں رکھا ہے، پھر ہم گئے PIB کالونی، جہاں پہ ہم نے چھاپا مارا، جہاں بچے کو انہوں نے چھپا کے رکھا تھا۔ کوئی 4تھی منزل پہ وہ بچے کے ساتھ
وہاں پہ گروہ جو ہے وہ موجود تھا، ان کے ساتھ 2-3 اور لوگ تھے. اب جو مطلب جیسے تھرل ہوتا ہے نا، وہ والا سین تھا، بالکل جیسے فلمی سین ہوتے ہیں. سب سے آگے ہمارے SSP صاحب خود غلام محمود ڈوگر صاحب، ان کے پیچھے راجہ عمر خطاب، اور پھر پیچھے میں اور ہمارے دوسرے. جیسے ہی ہم وہاں پہ پہنچے ہیں نا، اب وہ تو 4تھی منزل پہ تھے، 4تھی یا 5ویں منزل پہ. انہوں نے ہمیں دیکھ لیا کہ پولیس آ گئی ہے اور یہ ریڈ انہی کے اوپر ہو رہا ہے. انہوں نے اوپر سے فائرنگ شروع کر دی. جب فائرنگ شروع کی تو کوئی ادھر کوئی ادھر ہو گئے. بہرحال اپنے آپ کو بھی سیکیور کرنا تھا. محمود صاحب جو ہے ڈوگر صاحب، وہ بس انہوں نے دوڑ لگا دی اوپر. ان کے ساتھ 2 اور اپنے آفیسرز تھے. انہوں نے کہا ہمارا انتظار نہیں کرو، بس تم اپنے آپ کو دیکھو، یہاں سے کوئی بندہ نکل کے بھاگنا نہیں چاہیے. وہ سب سے آگے انہوں نے دوڑے، وہاں پہ آگے 4تھی منزل پہ پہنچ گئے. ادھر سے فائرنگ ہو رہی ہے. انہوں نے جاتے ہی بچے کو گود میں اٹھایا اور لے کے فوراً نیچے آئے. باقی ٹیم نے ان کے جو فائرنگ کر رہے تھے ان کو پکڑا، ان کو گرفتار کیا. سارے لوگ جب تھانے میں آئے تو جو بچے کے پیرنٹس وہ بہت ہی پہلے ہی پریشان ہو رہے تھے کہ وہ ٹیچر اس ٹیچر نے کیا کیا تھا کہ اتنا اپنا اعتماد اس کے گھر والوں کے اوپر ڈال دیا تھا کہ وہ ایسے سمجھتے تھے اس کو، نسرین کو، کہ جیسے وہ ان کی ایک فیملی ممبر ہے. ان کا دھیان ہی نہیں جاتا تھا کہ وہ کڈنیپنگ میں انوالو ہوگی. اچھا، نسرین نے کیسے کیا؟ اس نے دیکھا کہ گھر والے اس کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور اکیلا بچے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس نے اپنے بھائی اور اپنے باپ کے ساتھ پوری پلاننگ کی اور بچے کو اسی طرح جس دن جب اس کے ماں باپ گئے ہوئے تھے کسی جگہ اور گھر میں اور کوئی ایسا تھا نہیں اور بچہ بہت ہل گیا تھا اپنی ٹیچر کے ساتھ، تو وہ جہاں بھی اسے کہتی تھی وہ اس کے ساتھ چل پڑتا تھا. اس طرح سے وہ بچے کو اپنے ساتھ وہاں سے لے کر گئی اور پھر لے جانے کے بعد انہوں نے بعد میں اس کی کال کی کہ آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے. اور جو نسرین تھی وہ تو وہیں پہ ان کے ساتھ ہی تھی، اسے ساری موومنٹ بھی پتہ چل رہی تھی. پھر ہمیں انویسٹیگیشن میں مزید باتوں کا پتہ چلا کہ یہ جو بچہ تھا 10 سال کا تھا اور یہ فیصل خورشید اس کا نام تھا، بزنس مین ہے. وہاں پہ اسکول ٹیچر نہیں تھی، ٹیوشن ٹیچر تھی جو گھر میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے آتی تھی. اور اس نے اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ مل کے پورے ان کے گھر کا سینیریو دیکھا، ان کا انوائرمنٹ چیک کیا. جب وہ ان کے گھر میں بالکل گھل مل گئی تو اس نے واردات کی، اور واردات کرنے کے بعد بچے کو بالکل خاموشی سے اپنے ساتھ لے کے چلی گئی، جس سے کڈنیپنگ کے کوئی وہ اثرات ہی نہیں آ رہے تھے، جیسے گھر میں کوئی ہلچل ہی نہیں مچی. بعد میں پھر جب بچے کے پیرنٹس کو، خورشید صاحب کو کال آئی تو پتہ چلا جی بچہ تو اغوا ہو گیا ہوا ہے. مزید جو انویسٹیگیشن ہو اس میں پتہ چلا کہ ان کے پیچھے کوئی سیاسی پارٹی کے بھی کچھ لوگوں کا ہاتھ تھا، کیونکہ ان دنوں یہ بھتہ اور یہ سب چیزیں چل رہی تھیں. تو 3 لاکھ کی ڈیمانڈ تھی، لیکن اس کے اندر پولیس اور سی پی ایل سی کی بھی اس میں اچھی کارکردگی رہی کہ انہوں نے بڑے ایفرٹس کیے اور پولیس کے ساتھ پورا بھرپور تعاون کیا. جب بچے کو ریکور کرنے کے لیے ہم PIB کالونی میں گئے اور وہاں پہ وہ بالکل تنگ گلیاں تھیں، بالکل ایسے جیسے 2 آدمی ایک ساتھ چل سکتے ہیں، اتنی تنگ گلیاں تھیں وہ. لیکن اس کے اندر جب ہم گئے اس وقت جوش تھا کہ بس ہم نے کسی طرح سے اس بچے کو ریکور کرنا ہے. اور اوپر گئے تو اوپر سے فائرنگ ہو رہی ہے. ہمارے لڑکوں نے نیچے جو تھے انہوں نے وہاں سے فائرنگ کی. SSP صاحب ڈائریکٹ وہاں تک پہنچ گئے، انہوں نے جیسے ہی ان کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی، لیکن جو ہمارے ساتھیوں کی جوابی فائرنگ سے وہ جو ملزمان تھے وہ پیچھے ہوئے، بچہ ان کے ہاتھ سے نکل کے آگے آیا اور SSP صاحب نے اس کو فوراً پکڑا اور وہاں سے موو کیا. اور باقی ہمارے جو لڑکے تھے وہ پھر ان کو گرفتار کر کے اور اپنے ساتھ لے کر آ گئے.